صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں عمر ابن خطاب کا نام تھا۔ میرے آقا کی دعا ہو اور وہ پھر دعا قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ فرماتے ادھر میرے آقا یہ دعا کر رہے ہیں، ادھر عمر جو ہے ابھی خطاب کا بیٹا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ امیر حمزہ بھی اسلام لے آئے۔ میرے آقا کے چچا ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کو جب پتہ چلا کہ ہمارا اتنا بڑا نڈر اور بے باک جاں باز وہ بھی اسلام لے آیا، عمر نے تلوار نکالی اور عمر جو ہے مکے کی گلی میں عمر جو ہے وہ ٹہل رہا ہے اور بڑے جذبات سے طیش میں آ گیا، اور عمر اس طیش میں آ رہا ہے کہ عمر کہہ رہا ہے کہ آج ہو نہ ہو بانی اسلام کا کلا کما کرنا ہے، معاذ اللہ، بانی اسلام کا کلا کما کرنا، یہ کیوں نہ بہتر ہو کہ اسلام کا یہ چراغ ہی گل کر لیا جائے۔ اتنے میں راستے میں ایک شخص نے پوچھا عمر اتنے جلال میں خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کے پاس جا رہا، آج حساب کتاب ہی برابر کرتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا جس بانی اسلام کا تم نام لے رہے ہو اسی بانی اسلام کا کلمہ تمہاری بہن نے بھی پڑھ لیا ہے، اسی بانی اسلام کا کلمہ تمہارے بہنوئی نے بھی پڑھ لیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر نے رخ بدلا، عمر اپنی بہن کے گھر آیا، دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ عمر نے جب دستک دی بہن سمجھ گئی ہو نہ ہو عمر آ گیا ہے، فوراً قاری قرآن کو قرآن پاک دیا اور اسے اندر کمرے میں بھیج دیا، دروازہ کھولا۔ عمر نے آتے ہی جلال سے کہا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تم صابی ہو گئے ہو، تم نے اپنے دین دھرم کو آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر جو ہے دین اسلام قبول کر لیا۔ تو عمر کی بہن کہنے لگی ہاں عمر تم سچ کہہ رہے ہو۔ اب عمر طیش میں آیا، بہن پر تشدد کرنے لگ گیا، بہن لہولہان ہو گئی۔ بہن کو مارتے مارتے عمر نے جب کہا کہ اب بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوتی، کہا حضرت عمر کی بہن نے اے عمر اگر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو اس ظلم و ستم سے ہٹنے والا نہیں تو جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اس کے کلمے سے میں بھی ہٹنے والی نہیں۔ کہا یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن غلامی جس آقا کی اب قبول کی ہے، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ کہا کہ اب پھر رہائی نہیں ہے، کہا عمر جتنا ہو سکتا ہے کر لو۔ عمر نے کہا کہ اتنی حالت تبدیل ہو گئی؟ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا مجھے وہ کتاب تو دکھاؤ، کتاب تو دکھاؤ تاکہ میں بھی اس کی تلاوت کروں۔ عمر کی بہن کہنے لگی عمر اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو دھونا پڑے گا، تمہیں صاف ستھرا ہونا پڑے گا۔ اب عمر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے عمر جاتا ہے، اتنے میں اللہ عمر کے دل کو دھونے والا ہے۔ حضرت عمر غسل کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں بہن کو کہ مجھے قرآن تو دو، مجھے ذرا پڑھنے تو دو۔ کہا جب قرآن پاک کی آیت کھلی تو سامنے سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیہ مبارکہ جب عمر کے سینے میں اتری، عمر کی دل کی دنیا بدلنے لگ گئی۔ کہا اتنا پیارا قرآن، کہا چلو مجھے اس نبی کی بارگاہ میں ہی لے کر چلو۔ اتنے میں میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، میرے مالک اسلام کو عزت عطا فرما دے، اسلام کو تقویت دے دے عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ اب عمر کی تلوار اسی طرح ہاتھ میں، اب عمر آ رہا ہے۔ اتنے میں صحابہ نے کھڑکی کی اوٹ سے دیکھا، حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ تلوار لیا۔ حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے آنے دو، آنے دو عمر کو، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو پھر آنے دو، اگر اس کی نیت میں کوئی تبدیلی ہے تو جو تلوار لے کر آ رہا ہے اسی تلوار سے عمر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اتنے میں عمر آتے ہیں، میرے آقا عمر کو دیکھتے ہیں، عمر کی نگاہ حضور پر جاتی، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں، میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں، عمر نے گلے میں دوپٹہ پہنا ہوا ہے، رومال پہنا ہوا ہے، میرے آقا نے وہ رومال اپنی طرف کھینچا، عمر کی آنکھوں میں میرے نبی نے آنکھیں ڈالی اور فرمایا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟
عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اتنے میں عمر قدموں میں گرتے ہیں اور اسی وقت گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر اسلام قبول کر لا۔ اس کے بعد عمر نے تلوار نکالی اور کعبے کے ارد گرد مکے کی گلیوں میں حضرت عمر گھومنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے اے کافرو، یاد رکھنا عمر اب اسلام لے آیا ہے، آج کے بعد تم نے مسلمانوں پر اگر ظلم و ستم کیا تو آؤ، کون ہے جو اپنے گھر کو جو ہے وہ اجاڑنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، آؤ عمر کے سامنے آئے، آؤ کسی مسلمان کو ہاتھ تو لگاؤ، پھر دیکھو عمر حالت کیا کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اسلام لے آئے، اللہ نے اسلام کو تقویت دے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔